نے دیا، خود کو دنیا کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کی اس جامع مسجد میں اور آپ کے اس علاقہ مدوانہ میں خالق لم یزل کی توفیق کے ساتھ پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں محترم خالد صاحب اور ان کے تمام رفقاء جن کی پرخلوص دعوت پر یہ حاضری ہوئی ان کا مشکور ہوں، اور خلاق عالم سے آپ سب دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھائی اتنے بچیاں چپ کراؤ، جڑے اتنے بیٹھن بھائی بالن چپ کراؤ تھوڑی دیر۔ میرا چونکہ آپ کے ہاں آنا پہلی مرتبہ ہوا، میں اس بات سے ناآشنا ہوں کہ آپ کس طرح کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ میں کس طرح کی تقریر کرتا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کے آخر تک ہم دونوں ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں، کوشش کریں۔ حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک نعت ہے، اس نعت کا ایک شعر ہے، اس کا پہلا مصرع ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ بطور استعارہ اس مصرے کو استعمال کرتے ہوئے شعر کے اس ٹکڑے کو بھائی جان ہونا ایک مہربانی تسیں کرنی ہے بچوں کہ میں تو نہ کہ دسیا ہے میں واقف نہیں تواڈے مزاج تو تسیں واقف نہیں میرے مزاج پر ہن کسی نو روکنا ٹوکنا تساں نہیں، بات چھڑ دیو، جتنا کرنا ہی تساں کر لیا۔ ہن اے قوم ایک واری جٹ میرے حوالے کرو، پوری توجہ انہاں دی میرے حال دیو، تے جڑے اتنے بال بیٹھے یا میرے سامنے کرو یا انہاں دی ماما دے حوالے کرو، بھئی آج دے دیں چپ کریں۔ توجہ ہے جی، بولو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے یہ نعت پڑھی اور اس کا یہ پہلا مصرع ہے، اس کو بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں، اور استعارہ استعمال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں، اور اس کائنات کے رسالت پناہ کی آمد سے قبل کے حالات پر تھوڑا غور کرتے ہیں، اور پھر اس کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی پیدائش اور پھر جب ان کا سلسلہ بنا اور انہیں بنایا گیا اور خلاق عالم نے انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور آدم کو سجدہ کرتے ہوئے وہ سجدہ تعظیماً آدم کے لیے تھا، لیکن در حقیقت اطاعت خداوندی کو تھا۔ سجدہ ہو گیا، وقت گزرتا گیا، آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح ہوتا ہے، نکاح میں مہر کے طور پر درود ابراہیمی مہر قرار دیا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت آدم جنت سے زمین کی طرف آئے،
اور جب زمین کی طرف آئے، زمین پر پہنچے تو دل میں ایک بے سکون سی کیفیت تھی، آیا یہ خطہ، یہ مقام، اس کا کیسے نظام چلے گا، یہ کس طرح آباد ہوگا؟ بظاہراً اب اللہ آپ کو جنت میں لے جائے، جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جنت کیسی ہے، اور جنت سے دنیا میں اور بے آب و گیا سرزمین ہو، یعنی اس پہ کچھ بھی موجود نہ ہو، اور کسی فرد کوئی فرد آئے تو اس کی کیفیت کا اندازہ آپ کو تھوڑا بہت ہونا چاہیے۔ تو اس کیفیت میں آدم زمین پر ہیں، جبریل امین آسمان سے اترے، زمین پر آئے اور اذان دی۔ اذان میں جب الفاظ آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ محمد کا نام اس زمین پر لیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ زمین بسے گی۔ وقت گزرتا گیا، میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں چونکہ بہت سی چیزیں، بہت سے حالات سے آپ پہلے سے واقف ہیں اور آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ میں اپنے موضوع کے ساتھ اس کو رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرت آدم نے اپنی پہلی اولاد، پہلی جنتی اولاد، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ حضرت اماں حوا کے پیٹ میں جو ہے وہ جنت میں ہی آ گئے تھے، اور اس زمین پر پہلے رسول ہیں، پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور پہلے رسول حضرت شیس ہیں۔ پہلے رسول ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل ہے اور آدم علیہ السلام کی جنتی اولاد ہیں۔ حضرت آدم شیس کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیس، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرے بعد یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تم نے اس نظام کو آگے لے کر چلنا ہے، اور جب چلتے ہوئے تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی ایسا مرحلہ آئے جس مرحلے میں آ کر تمہاری خواہش ہو کہ یہ مرحلہ پورا ہو اور تم خالق کائنات سے دعا کرو، تمہارا دل بے سکون ہو، تو اس لمحے میں تم نے دعا کرنی ہے اور محمد رسول اللہ کا نام لینا ہے، اور نام لے کر دعا کرنی ہے۔ جواباً شیس کہتے ہیں کہ یہ محمد کون ہے؟ تو آدم کہتے ہیں کہ جس لمحے میں میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جنت میں جگہ جگہ ہر مقام پر لکھا ہوا محمد کا نام دیکھا، میں نے ملائکہ کی آنکھوں میں محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جس لمحے میں تمہارا دل بے سکون ہو، تم نے رب سے دعا کرنی ہے، نام محمد لوگے، دل کی بے سکونی سکون میں بدل جائے گی، کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ حضرت شیس کے بعد زمانہ چلتا ہے، چلتے چلتے نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے لائے ہوئے طریقے اور اس کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی امت کو اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اسے ہدایت فراہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی جب تبلیغ کرتا ہے، اس کی تبلیغ کے جواب میں اگرچہ ایمان لانے والا ایک فرد بھی کیوں نہ ہو یا ایک بھی نہ ہو، تب بھی نبی کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا۔ نبی پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت سے رب کے اس پیغام کو پہنچاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال کی زندگی پائی، 950 سال اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ پھر ایک مرحلہ آیا کہ جب نوح دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ مخلوق، یہ لوگ میری بات تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مذاق کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اور نتیجتاً خالق کائنات کی طرف سے حکم آ گیا کہ نوح اب اس قوم کے اوپر عذاب اترے گا، عذاب الہی آئے گا، آپ کشتی کی تیاری کیجئے۔ جس علاقے اور جس خطے میں نوح اس لمحے موجود تھے، اس کے لیے روایت ہے کہ وہ یہ کوفہ یا کربلا اس علاقے کا حصہ تھا یا دمشق کا علاقہ تھا، اس علاقے میں موجود تھے، اور وہاں ارد گرد نہ سمندر موجود تھا، نہ دریا موجود تھے، کشتی کے چلانے کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کشتی بنائی جائے، جبریل آسمان سے اترتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، نوح کو طریقہ بتلاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کشتی تعمیر کرنی ہے۔ نوح کشتی بنانے لگتے ہیں، اب اتنی بڑی کشتی جس کا حکم آتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ نوح جواب میں کہتے ہیں کہ یا اللہ، کیسے ہو سکتا ہے میں اکیلا اور تنہا اس کشتی کو بنا سکوں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ اپنی قوم سے کہیے جو اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائی،
آپ اس سے کہیے وہ آپ کے ساتھ اس میں مدد کرے گی، اور جواباً اجرت کے طور پر جو لکڑی کا ٹکڑا بچے گا وہ سونے کا بنا دیا جائے گا، جو برادہ بچے گا چاندی کا بنا دیا جائے گا۔ وہ لوگ اسے بطور اجرت اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ لوگ طنز بھی کرتے ہیں، تانا بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کی امداد کرتے ہوئے، ساتھ چلتے ہوئے وہ کشتی کی تعمیر بھی کرتے ہیں، اور بچنے والی لکڑی جو سونے کی بنی اور برادہ جو چاندی کا بنا اسے اٹھا کر لے کر بھی جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، الزامات لگتے رہے کہ نوح کیسے ہو سکتے، کیا نوح مٹی پر آپ اس کشتی کو چلائیں گے؟ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب نوح علیہ السلام کے دور کا طوفان آتے، پوری سرزمین پر سوائے اس کشتی کے کوئی اور شے باقی نہیں بچتی، وہی کشتی بچتی ہے، اور جو افراد اس پر سوار تھے وہی افراد بچتے ہیں، اور وہ کشتی بالآخر نتیجتاً جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہرتی ہے اور اسے نجات ملتی ہے، اور اس میں رہنے والے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خلاق کے عالم کی بات کو تسلیم کیے اور ایمان لے کر آئے تھے، اور نوح علیہ السلام کے طریقے کے مطابق انہوں نے عمل درآمد کیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی، کشتی بنانے کے بعد جب اس کا بادبان بنایا تھا، وہ کشتی جو اکیلی بچی، وہ کشتی جو تنہا بچی ہے، رب کے حکم سے بچی ہے، پوری سرزمین پر سوائے اس کے اور کوئی شے باقی نہیں بچی، جو بچا وہی بچا جو اس کشتی پر سوار تھا۔ اس کشتی کے بادبان پر ایک تختہ نصب تھا، جس تختے پہ نام محمد لکھا ہوا تھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ بیٹا آپ توجہ ہے، بولیے نا، گل سمجھے چاہ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھے؟ نوح علیہ السلام کے بعد زمانہ چلتا گیا، میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، خلیل اللہ کہلائے جاتے ہیں کہ ایسا شخص ہے جس کو خالق کے دوست ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ شخصیت کہ جس نے اپنا سب کچھ خالق کے لیے قربان کیے، وہ جس نے اس زمانے میں جب اعلان نبوت نہیں کیا لیکن بتوں کے ٹکڑے کر کے زمانے کو بتلایا ہے کہ بت پرستی نہیں ہوگی، ایک الہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ کا ایک نبی اور ایسا نبی جسے کلیم خلیل اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اپنے ہمراہ اس شخص کو لے کر آتے جسے ذبیح اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی ذبیح اللہ جسے کہا جا رہا ہے وہ اگرچہ قربان نہیں ہوا پر اس کے دل کی نیت رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ یہ چاہتا یہ تھا کہ رب کی بارگاہ میں مجھے قربان کر دیا جائے۔ ایک نبی قربان ہونا چاہتے، دوسرا نبی قربان کرنا چاہتے، لیکن قربان ہونے والا قربان نہیں ہوتا، قربان کرنے والا قربان کر نہیں سکتا۔ نبوت سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اور عہدہ موجود نہیں ہے، نبوت سے بڑھ کر خالق کائنات کے بعد کسی اور کو کوئی اور منصب عطا نہیں ہوتے۔ رب کا نبی ہو چاہے بھی صحیح، نبی بھی وہ جو رب کا خلیل ہو، نبی بھی وہ جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہو، نبی بھی وہ جس نے 5 پاک پتھروں سے بیت اللہ بنائے ہے، رب سے دعا کرتے اللہ میں اپنا بچہ تیری راہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، پر نبی چاہتے ہوئے ذبح نہیں کر سکتا کیونکہ رب نہیں چاہتا۔ رب نہ چاہے تو نبوت بھی کچھ نہیں کر سکتی، رب نہ چاہے۔ نبی اس زمین پر خالق کا خلیفہ ہے، نبی اس سرزمین پر خالق کے لائے ہوئے نظام کو آگے چلانے والا ہے، لیکن اس کے اختیار میں حصے دار نہیں ہوتا۔ رب کے یہ 2 عظیم پیغمبر خلیل اللہ اور ذبیح اللہ رب کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں ابراہیم دعا کرتے ہیں، اسماعیل دعا کے جواب میں آمین کے الفاظ کہتے ہیں، وہ ابراہیم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ ابراہیم جو نمرود کی آگ میں پھینکے گئے، وہ ابراہیم جنہوں نے بتوں کے ٹکڑے
نخرے کیے، وہ ابراہیم جو اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، وہ ابراہیم جو اپنی بیوی اور بچے کو ایک بیاب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کر واپس گھر لوٹ گئے، وہ ابراہیم بیت اللہ کی سرزمین پر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر رب کے حکم سے اس کو بنا کر تعمیر کر کے پھر رب سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ اب اس گھر کی تولیت مجھے عطا کر دے، یہ نہیں کہتے اس گھر کی تولیت اسماعیل کو دے دے، تمام تر قربانیاں دینے کے بعد رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس گھر کے لیے امام عطا کر، اور پھر رب نے اس گھر کا امام عطا کیا جسے محمد کہا جاتا ہے، تو کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو۔ حضرت مولانا پیر مسرور نواز، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت رسول، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی حیدر۔ توجہ ہے؟ تساں شان صحابہ دا نعرہ لایا چاہ، میں اس موضوع تو باہر جانا نہیں، آج جانا نہیں اس موضوع تو باہر، ایک چھوٹی جی گل کرنی ہے تے تساں مڑ کدی یار زندہ صحبت باقی میں تواڈے کول دوبارہ آیا تے تساں میں یاد بھی کرانا ہے میں اتنے کوئی گل چھڈ کے گیا، یاد کرے سونا۔ اسماعیل اللہ دے نبی ہیں، بولو نا، ایڑیاں رگڑن نال پانی نکلیا، پانی دی ایک تاثیر ہے، اس پانی دی اس دی کے تاثیر ہے، وہ غذا بخش ہے، اس دی تاثیر ہے، بولو ضائع طرح کر سو جملہ۔ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہن، ہلے اعلان نبوت نہیں کیتا، نبی پیدائشی نبی ہوندہ ہے، کسے دے بڑامن نال راتی اعلان کرن نال یا اشتہار تے چھاپن نال نہیں بندا، رب دے حکم نال بندا ہے، رب دے حکم نال بندا ہے۔ اسماعیل ہلے اعلان نبوت نہیں کیتا، ہلے طفلن چھوٹن معصوم تا نبی اونج بھی ہوندہ ہے، تے او ایڑیاں رگڑے پانی نکلے، پیغمبر دی ایڑیاں نو لگے تے تاثیر پیدا ہوئے، رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے، تے او اسماعیل جدوں جوان ہوئے پھر اعلان نبوت کریں، اعلان نبوت کر کے اپنے ابا جی دے نال لگ کے بیت اللہ دی تعمیر کریں، پھر اس دے وچ کھلو کے دعا منگیں، دعا منگتے ہوئے آکھیں اللہ اس گھر دا امام عطا کر، پھر اس گھر دا امام آوے اور وہ امام آ کے ایک شخص دے کندھیاں تے سوار ہوئے، اسماعیل دی ایڑی پانی نو لگے تے پانی نہ بدلے، محمد دی ایڑی دے دے سینے تے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر، اور جے دے سینے تے لگے نتیجہ ہوتا کی ہوندہ ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے ہوندہ ہے کہ جس لے رب دا فضل پورا محمد رسول اللہ تے اترن تو بعد نتیجہ ہوئے ہے کہ محمد نو معراج کرائی گئی، معراج کران دے ہوئے مسجد اقصی دے وچ پہنچا کے رب نے مسلح تے کھڑا کیتے، مسجد اقصی دے مسلح تے کھڑا کر کے سارے نبیاں نو پچھوں کھڑا کر کے امام النبیین بڑھائے، تے جس لے محمد دا فضل پورا کسے دے اتے آ جاوے، پھر اس تو بعد محمد انہوں اپنی مسجد دے وچ مسجد نبی دے مسلح تے کھڑا کرتے تے امام الصدیقین بڑا چھڑتا ہے۔ شان صدیق اکبر، خلیفہ بلا فضل، خلیفہ بلا فضل، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، سادہ اہل سنت مولانا مسرور نواز جنگوی صاحب۔ سلیمان اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں نا آپ، موضوع کی طرف چلتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ کس وقت موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ ہے، سلیمان اللہ کے نبی ہیں،
آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آپ نے سنی ہوئی ہے، کتنی بڑی بادشاہت تھی، چرند و پرند پر بھی تھی، ہر زمین پر موجود ہر ایک شے پر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے، اتنی بڑی بادشاہت جس کی حد کوئی انسان بیان نہیں کر سکتے، بہت بڑی بادشاہت کہ 87 لاکھ مخلوقات اس زمین پر، مخلوقات کی اقسام موجود ہیں، تعداد نہیں بتلائی جا سکتی، انسان گن ہی نہیں سکتا ہے کہ 8 ارب تو اس وقت اس زمین پر صرف انسان بستے ہیں، تو 87 لاکھ مخلوقات کی تعداد کتنی ہوگی؟ لیکن تمام تر مخلوقات پہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی گئی ہے، بادشاہی بھی ایسی کہ سلیمان کا تخت ہوا میں اٹھتا ہے، بادشاہی بھی ایسی کہ سلیمان کے لیے تانبے کا دریا بہایا گیا ہے، بادشاہی بھی ایسی کہ سلیمان کے دور کے اندر جنات ان کے تابع ہو کر حکم مانگتے ہوئے تعمیرات بھی کرتے ہیں اور محلات بھی بناتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر مسجد اقصی بھی تعمیر کی جاتی ہے، بڑے بڑے پیالے اور برتن بھی بنائے جاتے ہیں۔ روبوٹک انرجی کی ابتدا سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس زمانے میں کی جاتی ہے۔ سلیمان کا تخت کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، اتنا بڑا تھا جتنا شاید آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس ایک تخت پر 1000 کمرے ہیں، 700 پوشیدہ، 300 ظاہر کمرے، پھر اس تخت پر سلیمان علیہ السلام کی کرسی لگتی ہے، پھر اس کرسی کے ساتھ اس زمانے کے نبیوں کی کرسی لگتی ہے، پھر اس کے پیچھے علماء کی کرسی لگتی ہے، پھر صلحاء کی، پھر اس زمانے کے بڑے بڑے افراد اور پھر اس زمانے کے وہ جنات جو طاقتور ہیں ان کی کرسیاں لگائی جاتی ہیں۔ سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتے اور اڑتے ہوئے 1 ماہ کا سفر دن کے پہلے حصے میں کرتے، 1 ماہ کا سفر دن کے آخری حصے میں کرتے۔ اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت، سلیمان دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ جیسی بادشاہت مجھے عطا کرنا، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دینا، نہ میرے بعد کسی اور کو عطا کرنا، ایسی بادشاہت والا سلیمان اپنے اس تخت پر جو ہوا میں اڑتا ہے، اس تخت پر جس پر 1000 کمرے ہیں، اس تخت پر جس کی قدر و منزلت انسانی زبان بیان نہیں کر سکتی، اس تخت پر بیٹھے ہوئے سلیمان کرسی پر بیٹھے ہیں۔ سلیمان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی موجود ہے، اس انگوٹھی کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ 2 روایات ہیں، وہ انگوٹھی آسمان سے اتری تھی، جبریل لے کر آئے تھے، اس انگوٹھی پر 2 روایات کے مطابق الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ یہ لکھا ہوا تھا اللہ لا الہ الا اللہ محمد عبدی و رسولی، دوسرے الفاظ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلیمان دی بادشاہت بھی ویک اور دی انگوٹھی نے لکھے ہویا نام محمد بھی ویک، پھر میں کیوں نہ آکھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بولو نا گل توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ انہاں دسیا ہی تھوڑا ٹائم جڑا نا 1:45 تک ہوندا ہے، لیکن پریشان تو نہیں، حالے جمعے دا ٹائم ہے، پریشان نہیں ہونا، توجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نام سنا ہوا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہوا؟ سنا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی سنے ہوئے ہوں گے، جی سنے ہوئے کہ نہیں سنے ہوئے؟ اور سنے ہوئے کہ نہیں سنے ہوئے؟ بھائی بولو چاہا کو تھوڑا جا جواب بھی دے سونا، میں نے پتہ بھی لگ سی کہ تو انہوں گال دا پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، توجہ ہے؟ بولو نا۔ موسیٰ علیہ السلام اسا سکتے ازدہا بنے تے رسیاں نو کھاوے تے جواب بچ جادوگر ایمان لے آمین، جادوگر ایمان لے آمین تے فرعون آکھے کہ تو انہوں مسلوب کر دے ساں، تو انہوں قتل کر دے ساں، تو اڈے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ساں، تو انہوں آگے جلا دے ساں، تے موسیٰ دا 1 منٹ دا صحابی تبدیل نہ ہوئے، 1 منٹ دا صحابی تبدیل نہ ہوئے، آگے مصروف کرنا ہے کر چھڑ، ٹکڑے کرنے نہیں کر چھڑ، آگے سٹنے ہی سٹ چھڑ، پر موسیٰ تے اس تے رب تے جڑا ایمان لے کے آیا اے نہیں بدل سکتا، تے جے دی تربیت محمد رسول اللہ کرن تے 23 سال کرن تے لگاتار کرن
پھر کرن والا بھی محمد ہوے او بدل سکتا ہے؟ بولو نا، او بدل سکتا ہے؟ نہیں نہ بدل سکتا، نہیں نہ بدل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کا زمانہ ہے، اتنا بڑا نبی ہے اللہ کا، کلیم اللہ ہے، بولے نا، توجہ ہے، کلیم اللہ ہے، رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ موسیٰ زغوش رفتہ بیکے جلوائے دیدار، تو این ذات می نگری در تبسمی۔ موسیٰ تو ایک جھلک میں بے ہوش ہو گئے، پر آپ ہر لمحے اس کی بارگاہ میں مسکراتے رہتے ہیں۔ موسیٰ کا زمانہ ہے، ایک فرد جو 200 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا مر گیا، اٹھا کر اس کی میت کو کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا گیا، اور موسیٰ کو رب حکم کرتے، موسیٰ جاؤ اور میرے محبوب بندے کو اٹھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کرو، اس کا جنازہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں اللہ 200 سال اس نے تیری نافرمانی کی ہے، اور تیری نافرمانی کرنا اس پر آیا تھا، آج آپ اس کو اس طرح معاف کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ موسیٰ سوال کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں موسیٰ رب سے سوال کرتے ہیں، کلیم اللہ رب سے سوال کرتے ہیں، اللہ بتلائیے نا آخر وجہ کیا ہے کہ اس فرد کے 200 سال کے گناہ آپ نے معاف کر دیے ہیں؟ تو میں جواب اپنے انداز سے دینا چاہوں گا کہ خالق کہتے محمد وہ ہے جسے پہلے آسمان پر احمد کہا گیا، دوسرے آسمان پر مجتبی کہا گیا، تیسرے آسمان پر مرتضیٰ کہا گیا، چوتھے آسمان پر مزکا کہا گیا، پانچویں آسمان پر مجیب کہا جاتے، چھٹے آسمان پر مظہر کہا جاتے، ساتویں آسمان پر مقرب کہا جاتے، عرش بری پر حبیب کبریا کہا جاتے، کرسی پر جسے رسول اللہ لکھا گیا، آل جہنم پکارے عبد الجبار کہتے، آل جنت پکارے عبد الکریم کہتے، جسے انجیل میں فاروق کہا جاتے، جسے زبور میں عاقب کہا جاتا ہے۔ موسیٰ تیری کتاب جو تجھ پر اتری تھی تورات میں اسے رب نے تابا تابا کہا، یعنی تابا تابا کا مطلب محمد محمد ہے، اسے محمد محمد کہا۔ یہ فرد جس نے 200 سال رب کی نافرمانی کی تھی، اس نے ایک دن تورات پڑھتے ہوئے تابا تابا جب آیا محمد محمد آیا، اس نے بے ساختگی میں محمد کا نام چوما تھا، سینے سے لگایا تھا، سر پہ رکھا تھا، اس کے 200 سال کے گناہ محمد کا نام چومنے کی بدولت رب نے معاف کر چھوڑے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ بولو نا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، بولیے نا وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ اس میں کوئی شک ہے؟ بولیے اس میں کوئی شک ہے؟ جی عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں نا؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا ہوا، مادرزاد اندھوں کو بینا کرنے کا معجزہ عطا ہوا، لا علاج بیماریوں کی مسیحائی کرتے رہے، بولیے نا کرتے رہے نا، اتنے معجزات بھی عطا ہوئے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ذرا تصور تو کریں نا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ آقا ایک دن پہاڑی پر کھڑے تھے، آقا کہتے ہیں مبارک ہو اس فرد کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور 7 مرتبہ مبارک ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں پر ایمان لے کر آیا۔ آقا معراج میں رب کی بارگاہ میں گئے، رب سے کہا کہ اللہ میں تیرے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، تو جواب میں خالق نے کہا محمد تیرے علاوہ جو کچھ ہے وہ تیری ہی وجہ سے ہے، تجھے اور تیرے علاوہ جو کچھ بنایا تیرے لیے ہی بنایا ہے۔ اور معراج کی شب میں جب
خالق نے آپ کو اپنا قرب عطا کیا اور ارشاد فرمایا کہ قریب تر ہو جائیے، تو پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد آپ کو آخری رسول بنا دوں تو نہ خوش تو نہیں ہوں گے، آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو نہ خوش تو نہیں ہوں گے۔ جواباً رسالت پناہ نے عرض کی اے میرے پروردگار نہیں تو اللہ نے آپ کو آخری رسول بھی بنایا اور آپ کی امت کو آخری امت بھی بنایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام دے دیجئے گا، میرا سلام جنانو خالق دا سلام آوے، اس تو دیر خوش قسمتی جو سکی چاندے ہو۔ بولو نا، میں سچ تو انو دستا پیاں، میں نے تے تو انو یہ پتہ لگ جاوے نا کہ رب ہے کیڑا وڈا، تے اساں او دے ڈر تو اس تو کشای منگیے بھی نا جیٹا وڈا اور رب ہے جی میں نے تے تو انو اندازہ ہو جاوے۔ صرف اس دے عرص دے وچ لگے ہوئے یاقوت دے وچوں ایک یاقوت دا ایک ادنا حصہ زمین تے آ جاوے تے زمین دی ساری توانائی پوری کر سکتا ہے۔ وہ ایڈا وڈا رب ہے، تیرے تے میرے تصور تو وڈا رب ہے، پر تین تے میں سلام بھیج رہے۔ وجہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ بولو نا، آج ایک نیت کر دیو، بولو نیت کر دیو، ایک پکی گال ہے پوچھ لما تو آڈے تو نیت کر سو۔ نیت میں تو انہوں کوئی اوکھی نہیں دسنی، سوکھی دسنی، اوکھی نہیں تو ان دستا، پر تو آڈے واسطے مشکل آ جاوے۔ صرف نیت ایک کرنی کہ اپنی زندگی گزار دیوئے سرکار دی ایک سنت ضرور زندہ کر سو، اور کچھ نہ ہو سکے تو آڈے کو سجے ہتھوں شروع کر لوے، سجے ہتھوں بولو نا، یعنی کوئی بھی کام کرن لگے ہو تو سجے ہتھوں یہ سوچ کے شروع کر لینا ہے بھئی آقا دی سنت کر دے ہو سو کام، کھانا سجے ہتھوں کھان دے ہو سو، لیکن جے نیت کر کے کھا لئی سو بھئی آقا دی سنت ہے سجے ہتھوں کھانا، آقا دی سنت ہے 3 گھٹ دے وچ پانی پینا، آقا دی سنت ہے بسم اللہ پڑھ کے پینا، آقا دی سنت ہے کہ مسجد داخل ہونا ہے تو سجا پیر پہلے داخل کرنا، آقا دی سنت ہے باہر نکلنا ہے تو کھبا پیر باہر کھڑنا۔ اگر نیت کر لئی اور ایک سنت زندہ کر لئی، ایک عشق نبی دا تقاضا تا پورا کرنا بندا ہے نا۔ بولو نا، میں اوکھا کام تا نہیں دسیا تو کپڑے پامن لگے تو سجے پاسوں شروع کر لیں، کیونکہ آقا کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دائیں طرف سے شروع، بولو نا، ہمیشہ سجے پاسوں شروع کر دے آن۔ گل موڑا آ گئی ہے، کراں یا چھاڑ دے ماں، دسو کر دے ماں۔ آقا ہمیشہ سجے پاسوں شروع کر دیں، کھبے پاسوں نہیں۔ ایک دن آپ دے ہاتھ دے وچ ایک پیالہ ہے، اس پیالے دے وچوں آپ نے نوش فرمایا ہے، نوش فرمامن تو بعد آقا دن سجے پاسے بیٹھے ہوئے فرد تو نوا دن کہ جے تو اجازت دے میں حق تیرا ہے، پر جے تو اجازت دے میں کھبے پاسوں شروع کر لما ہے جی، اجازت دے میں تا گل سمجھے چاہ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اجازت دے میں کہ آج کھبے پاسوں شروع کر لما۔ وجہ کے آئی آقا طریقہ بدلیا کیوں؟ آقا طریقہ بدلیا کیوں؟ تے بدل کے کیوں آکھیا کہ حق تیرے تو اجازت دے میں تے آج سجے پاسیوں نہیں، آج کھبے پاسیوں شروع کر لما، کیونکہ وہ فرد کھبے پاسے بیٹھائی جس تو محمد رسول اللہ نے اس دین دی تبلیغ دا آغاز کیتا ہے۔ بولو نا، توجہ ہے؟ بولو نا، وہ فرد کیڑا ہی پتہ لگ گیا تو ان کے نہیں لگا جی؟ بولو نا کیڑا ہی؟ اچھا 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 اور اچھا ابو بکر جی، اچھا ابو بکر جی، مصطفیٰ کا ہم سفر نہیں نہیں تو سٹیج آلے ایک بری کھلو وہ یار، سٹیج آلے ایک بری کھلو وہ کہ گالی نہ دی میں سنن دیو کیا کیا نے اچھا اچھا نہیں سمجھے نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا سمجھ، میں نے اس لئے تک سمجھ نہیں آنا جس لئے تک تساں ابو بکر صدیق اکبر نہیں آکھنا۔ ابو بکر صدیق اکبر
کیونکہ محمد دا ہر صحابی صدیق ہے تے صدیق اکبر ایکو ہے، صدیق اکبر ایکو ہے۔ اور انشاءاللہ کدی تواڈے کول میرا موقع بنیا تے عنوان بھی یو رکھسا ہے صدیق اکبر تے گلاں مڑو لے ہو سن، آج نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بولیے نا، اتنے معجزات عطا ہوئے، رب سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے، محمد کا امتی، بولے نا محمد کا امتی بنا دے۔ رب کی طرف سے حکم آتا ہے عیسیٰ آپ کی نبوت کا زمانہ کم کر دیا جائے گا، آپ نبی نہیں رہیں گے، اس کے بعد آپ کو صحابی بننا پڑے گا، محمد عربی کی شریعت میں آنا پڑے گا، ان کی شریعت کو چلانا پڑے گا، آپ کی شریعت نہیں بچے گی۔ عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ لے کر آئے، جو مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے ہیں، جو لا علاج بیماریوں کی مسیحائی کرتے ہیں، وہ رب سے دعا کر کے محمد کے امتی بنے اور پھر اس زمین پر اتریں گے اور صحابی بنیں گے، کیونکہ انہوں نے معراج کی شب میں آقا کی زیارت کی تھی، آقا کی زیارت کے شرف کی بدولت انہیں صحابیت کا شرف بھی عطا ہوگا، اور عیسیٰ جیسا نبی بھی آ کر امتی بنے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں محمد وہ ہیں جنہیں روح اللہ کا بھی سردار بنایا گیا، محمد وہ ہیں جنہیں خلیل اللہ کا بھی سردار بنایا گیا، محمد وہ ہیں جنہیں ذبیح اللہ کا بھی سردار بنایا گیا، محمد وہ ہیں جنہیں کلیم اللہ کا بھی سردار بنایا گیا۔ حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہر ایک کا سردار بنا کر رب نے اعلان کیے محمد کو سب رب نے ان سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند بنائے، سب سے بلند تر درجہ عطا کیے۔ محمد وہ ہیں کہ جن کا نور اس کائنات کے بننے سے 2 لاکھ سال پہلے بنایا گیا، جن کا نام اسم محمد 2000 سال پہلے رکھا گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ کیوں نہ کہا جائے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، کیونکہ انہوں نے کہا کر کے دکھایا، جنہیں عملی جامہ بنا کر محمد نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے طریقے پر چلو۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، پر ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ دل اسی کے نام سے زندہ ہے جسے محمد کہا جاتا ہے۔ انہیں مکہ سے نکالا گیا پر زبانیں یہی کہہ رہی تھی دل زندہ ہے، وہی ایک تمنا ہے جس کی بدولت دل زندہ ہے، وہ فرد کہ جس کی وجہ سے مکہ کو مکہ المعظمہ بنایا گیا، مدینہ کو مدینہ المنورہ بنایا گیا، وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی جس کی بدولت مجھے اور آپ کو شرف عطا ہوئے، انعامات ملے، نعمتیں ملی ہیں، مجھے اور آپ کو امت وسط بنایا گیا، خیر امت بنایا گیا، بہترین امت بنایا گیا۔ ہم اس راہ پر چلتے ہوئے جو کٹھن مرحلہ آئے گا یہ کہہ کر گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔